تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج حضرت علامہ مولانا سید محمود پاشا زمین اللہ مقدس اللہ العالی و خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی مندر حسین اشرفی مصباحی صاحب مقدس اللہ العالی و حضرت مولانا سید شاہ ابراہیم پاشا قادری زمین اللہ مقدس اللہ العالی اور دیگر زینت اسٹیج معزز مشائخ طریقت و ارباب شریعت و دانشوران قوم و ملت ثنا خانان حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، بزرگان محترم اور مکرم حاضرین، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا فرماؤں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن احکام کی پابندی کرنے کی قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سنتوں کی روشنی میں تلقین فرمائی ہے، اس پر قائم رہنے کا بھی حکم دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ انعام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں اپنے فضل و کرم سے، اپنی نصرت اور عنایت سے تمہاری حاجتیں پوری فرماؤں گا اور تمہیں قرب کی عظیم منزلوں پر متمکن فرماؤں گا. آج ہم سرکار غوثیت مآب قدس اللہ سرہ العزیز کا مبارک تذکرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. آپ کے بلند رتبوں کے تعلق سے اور عظیم مرتبوں کے تعلق سے، روحانی مقامات اور فیوز و برکات کے تعلق سے، علمی درجات اور کرامات کے تعلق سے جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس سے بھی بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے. اب عام طور پر لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ کوئی حقیقت سامنے آ جائے تو اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی خرد اور اپنی عقل کے لحاظ سے اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا پر اس قسم کے مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں جس سے عوام میں اہل سنت تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ یہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے اتنے بڑے مرتبے جو بیان فرمائے جا رہے ہیں اور ان کے جو کمالات اور ان کی جو کرامات بیان فرمائی جا رہی ہیں، کیا واقعتاً یہ ثابت بھی ہیں یا اس کے اندر غلو سے کام لیا جا رہا ہے، مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے؟ اب سمجھانے والے الجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بابرکت زندگیاں ہمارے سامنے ہیں،
اور اہل بیت اطہار کی بابرکت زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان سے تو ایسی ایسی کرامتیں صادر نہیں ہوئی ہیں، تو قرن اول کے وہ مقدس نفوس کی ایسی کرامات عام طور پر مذکور نہیں ہیں، تو پھر بعد میں آنے والے انہی کے خاندان کے شہزادے اور انہی کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنے والے اور انہی کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے والے ایسے کیسے بلند رتبہ ہو گئے کہ ان سے ایسی حیرت انگیز کرامات ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی بھی خطیب ان کے بارے میں خطاب کرتا ہے تو کرامات کے بیان کے بغیر وہ اپنے خطاب کو مکمل نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے سمجھانے والے کس طرح سے ذہن کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ایک منصوبہ بند طریقے پر تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے لوگ پہلے سے کوئی اس سلسلے میں تیاری نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس مثبت انداز سے پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کرتے یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات پر مشتمل جو میٹر ہوتا ہے وہ آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی ایسا بول رہے ہیں، بھائی تم کو جواب اگر دینا ہے تو تم صحیح انداز سے جواب دو، اگر جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے یا اتنا علم نہیں ہے یا فرصت نہیں ہے یا علماء سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو اس کو آپ دوسروں کو بتا کر کیوں ان کے ذہن کو آپ تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک آدمی کو آگاہ رہنا ہے اور اس کو چوکنا رہنا ہے۔ اب میں زیادہ گہرائی میں گئے بغیر چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے حوالے سے شبہات جو پیدا کیے جا رہے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا فرماتا ہوں۔ تو بندہ اللہ کے فرمان کے مطابق جب اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تقوی طہارت کی زندگی گزارتا ہے، زہد و ورع کا پیکر بنتا ہے، حرام چیزوں سے ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، خواہشات میں شہوات میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے فضل و کرم کی برسات فرماتا ہے۔ ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ اللہ بندے کے قریب ہے، ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے بالیقین انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ تو دیکھو اللہ ہر ایک انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے فرما رہا ہے۔ پھر ولیوں کے قریب اللہ ہے، ولی اللہ کے قریب ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر انسان کی شہرت سے زیادہ اللہ جب قریب ہے تو پھر کون سا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کروائے جا رہے ہیں، کون سا قرب حاصل کرنے کے لیے ریاضتیں کروائی جا رہی ہے، پھر وہ کون سے قرب کی منزل پر ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے اللہ ہر بندے کے قریب ہے۔ کس اعتبار سے؟ مفسرین لکھتے ہیں بالعلم والقدرتی، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر انسان کے قریب ہے، یعنی کوئی بھی انسان چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ ہو، اس کے دل کا خیال خواہ کسی بھی نوعیت کے کیوں نہ ہو، اللہ اس کو جانتا ہے اور قدرت کے ساتھ قریب ہے، یعنی اللہ اس کو سزا دینا چاہے تو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ اسے معاف کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ ہر بندے کے قریب کس اعتبار سے ہے؟ بالعلم والقدرتی، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہے۔ اب جو بندے اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں، ان کے اللہ قریب ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے قریب ہے، جبکہ اس کی رحمت ایک اور مقام پر اس نے بیان کیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے اللہ کی رحمت کے دائرے میں ہے۔ پھر یہ خاص نیک بندوں کے قریب ہے کہ کیا مطلب؟ اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں باللطف والنصرتی، اللہ اپنے مقرب محبوب نیک اور صالح بندوں کے قریب ہے، یعنی لطف و مہربانی کے لحاظ سے، نصرت اور تائید غیبی کے لحاظ سے۔ عام انسانوں کے قریب ہے، یاد رکھیں بالعلم والقدرہ، علم اور قدرت کے لحاظ سے۔ علم کا مطلب اللہ بندے سے بے خبر نہیں ہے، قدرت کا مطلب اللہ اس پر جو چاہے سزا مقرر کرے، وہ قادر مطلق ہے،
اور اللہ کے قدرت کے اس خاص مقرر کردہ نظام سے وہ باہر نہیں جا سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قرآن میں اللہ نے فرمایا اے انسانوں جنات کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہتے ہو تو تم نہیں نکل سکتے مگر اسی کے اقتدار میں ہوتے ہو، اسی کی قدرت میں ہوتے ہو. اس کے اقتدار و قدرت سے تم باہر کہیں نہیں جا سکتے. نکل سکتے ہو تو نکل کے بتاؤ. تو قدرت کے لحاظ سے اللہ قریب ہے، علم کے لحاظ سے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو عام انسانوں کے قریب اللہ ہے بالعلم والقدرت، علم اور قدرت کے لحاظ سے. نیکوکاروں کے قریب، اور اللہ اپنے خاص مقرب محبوب بندوں کے قریب ہے باللطفی والنصرتی، لطف اور نصرت کے لحاظ سے. لطف کا مطلب مہربانی فرماتا ہے خصوصی شان کے ساتھ، نصرت کا مطلب غیبی مدد فرماتا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. اس کے بعد آگے آپ آئیے، حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر سے اتنی کرامتیں کیوں کر ظاہر ہوئی؟ تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کرامت کوئی شوق سے ظاہر کی نہیں جاتی. کرامت میں کوئی اپنی علمی شان کو اجاگر کرنا مقصود نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی دین کے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کو جب اپنے نیک بندوں کی دعوت و تبلیغ کی مساعی جمیلہ کے ذریعے سے شکست انہیں دینا چاہتا ہے، زیر کرنا چاہتا ہے، تو ان پر اپنے افضال و الطاف کی برسات فرماتا ہے. اللہ ان کی تائید غیبی فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات وہ فیصلہ الہی ہو جاتے ہیں. ان کے اٹھنے والے ہاتھ کی اللہ لاز رکھتا ہے، ان کے بڑھنے والے قدم کی اللہ لاز رکھتا ہے. جو زبان سے ان کی نکل جاتا ہے وہی ان کے لیے فیصلہ الہی ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تعجب کرنے والوں، پہلے اللہ کے فرمان پر نظر کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. اللہ فرما رہا ہے تم میرے عہد کو پورا کرو. اے میرے بندو، فرائض کو اختیار کرو، واجبات کو اختیار کرو، سنتوں پر عمل کرو، مستحبات کا لحاظ کرو، آداب کے باہر نہ جاؤ. جب تم اس طرح سے اپنی زندگی کو میرے احکام کے تابع بناؤ گے، میرے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے تابع بناؤ گے، تو یہ عہد تم پر جو میرا ہے پورا ہو رہا ہوگا. تم جب بندے ہو کر، عاجز و بے بس ہو کر، نفسی خواہشات کے تقاضوں کے باوجود انہیں دبا کر میری رضا کے طالب ہو کر زندگی گزار رہے ہو، تو میں مالک ہوں. میں سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا، میرا وعدہ یہ ہے اوفی بعہدکم، میں تم سے جو عہد کیا ہوں کہ تمہاری نیک نامی کراؤں گا، تمہاری قدر بڑھاؤں گا، تمہارے لیے درجے اونچے اور اعلیٰ مقرر جو کر رکھا ہوں عطا فرماؤں گا، یہ میرا وعدہ بھی میں پورا فرماتا ہوں. اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون. ہاں، مجھ سے ہی ڈرتے رہنا. ایسا نہیں ہے کہ بلد مقام مل جائے تو بے باک ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہونے دینا. اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا. تو قرآن کی اس آیت میں اس حقیقت کو اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ میرے بندے جب میرے احکام پر چلتے ہیں تو میری الطاف و نوازشات ان کا حصہ بن جاتی ہے. عام لوگوں کو نوازتا ہوں جبکہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. بتاؤ قرآن میں ہر ایک کی رزق اللہ نے ذمہ لیا کہ نہیں؟ جس کے رزق اللہ نے ذمہ لیا، کیا اس کے عمل کی وجہ سے لیا ہے؟ کیا اس کی کوئی عبادت کی وجہ سے لیا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین کے ہر چوپائے کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے ایسے چوپائے ہیں جو زمین پر چل رہے ہوتے ہیں مگر اپنے رزق کو اٹھا کر نہیں چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساتھ کوئی تھیلی ہے جس میں ان کا توشہ اور ان کی ٹفن رکھا ہوا ہے تاکہ کہیں بھوک لگے تو کھا لے. اللہ فرما رہا ہے دیکھو تم چیونٹیاں چل رہی ہیں، کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، اپنے رزق کو اٹھا کے نہیں چل رہے ہیں. اللہ یرزقها، اللہ ہے جو ان کو رزق دے رہا ہے. وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رزق دے رہا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں ہر کس و ناکس کا جب اللہ رزق اپنے ذمے میں لے لیا ہے، اس کے عمل کے بغیر اس کو دے رہا ہے، تو جو خصوصی عمل کرتے ہیں اللہ ان کو کیا کیا رزق نہیں دے گا. رزق صرف وہی نہیں ہے کہ کھانے کے لیے دانا مل جائے، پینے کے لیے پانی مل جائے. ارے ہر ایک کی ضرورت کے لحاظ سے غذا ہوتی ہے. تو میں ہر مرغ کی انجیر نیز، ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی ہے. پرندوں چرند میں بھی سب کی غذا ایک نہیں ہے، بندوں میں بھی سب کی غذا ایک نہیں ہے. جسم کی غذا کے لیے کھانا دانا ہے، روح کی غذا کے لیے معرفت خدا بندی ہے، قرب الہی ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو رزق ہے جو سب کو وہ دے رہا ہے اور کوئی عمل نہ کرنے پر بھی دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کسی شرط کے ساتھ کیا ہو. دیکھو جنت کا وعدہ ہے مگر عمل کے ساتھ ہے, عقیدہ درست ہو, اعمال صحیح ہو. قرآن فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہارے اعمال میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اس طرح تم عشق و محبت کے ساتھ اچھے عمل کرو گے, یہ عمل کا سیدھا جنت کی شکل میں دوں گا. جنت کا وعدہ ہے مگر وہاں شرط ہے. اللہ نعمتوں کا وعدہ کیا باطنی شرط رکھا, مگر رزق کے لیے کہیں اللہ نے ایسی شرط نہیں رکھی تم نماز پڑھو گے تو کھلاؤں گا ورنہ بھوکا ماروں گا. نہیں, اللہ بھوکا اٹھاتا ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے. جو اس کو نہیں مانتے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں رزق چاہیے, وہ تو نہیں دے سکتے, ان کو بھی خدا ہی رزق دے رہا ہے. اس لیے کہ بندے ہیں اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے, مخلوق ہے اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے. جب وہ سب کو دے رہا ہے اور کس شان سے دے رہا ہے ہماری عقل حیران ہے. کس طرح سے دے رہا ہے. بچہ ابھی تو شکم مادر میں ہے, 9 مہینے ان مرحلوں سے گزر رہا ہے. اللہ اس کے تقاضے کے مطابق اس کو رزق دے رہا ہے. آپ دیکھیے گا ایک عورت جس کو ماہواری آتی ہے جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو ماہواری کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. وہ خون جو کہ اس کے جسم کا ایک حصہ تھا وہ خارج نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کو تحریر فرماتا ہے اور اس بندے کے لیے تقویت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کس کی شان سے دے رہا ہے. پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے ذرا غور تو کریے گا, وہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا سینہ پہلے بھی سینہ تھا, پہلے بھی اس کے اندر چھاتی تھی مگر پہلے دودھ نہیں نکل رہا تھا. بچہ پیدا ہو گیا, وہ رو رہا ہے, ماں سینے سے لگاتی ہے تو دودھ اس سے شیریں دودھ اس کو مل رہا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, کیا اس کے اس رزق کا ذمہ کسی اور نے لیا ہے؟ کیا اس کو کسی اور نے کھلایا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پھر دودھ بھی کیسا, اگر وہاں کاٹو تو دودھ نہیں نکلتا, خون ہے گوشت اور پوست ہے مگر وہاں سے شفاف اور پاکیزہ اس کو دودھ مل رہا ہے. جانوروں سے دودھ ہم کو اللہ عطا فرما رہا ہے اور قرآن فرما رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. من بین فرث, ادھر گوبر بھی ہے, ادھر دودھ بھی ہے, ادھر غلاظت بھی ہے, اس کے درمیان سے خالص خوشگوار دودھ نکال رہا ہے. کیا یہ رزق میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ارے نادانو, تمہیں ملنے والے رزق خدا کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. تم کہہ رہے تو پیرانے پیر کو اتنے بڑے مقامات کیوں مل گئے ہیں؟ ارے وہ رب نے فرمایا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم اپنے اس عہد کو پورا کرو جس کو تم نے قبول کیا, میں بھی اپنے عہد کو پورا فرماتا ہوں جو میں نے تم سے فرمایا ہے. تو یہ تو عمل کے ساتھ اللہ کا انعام ہے, محنت کے ساتھ اللہ کی نعمت خاصہ ہے. اب سمجھ لیجئے یہ جو ان کو ملا ہے مقام زبان سے نکل رہا ہے تو پورا ہو رہا ہے. حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کس قسم کی حاجتیں لے کر لوگ نہیں آئے مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ ان کی حاجتیں پوری فرما رہے ہیں. تو یہ ان کی جو حاجتیں آپ پوری فرما رہے ہیں, آپ کے کمالات و کرامات کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ حضرت پیران پیر غوث پاک کی ذاتی طاقت سے نہیں ہیں, کیونکہ وہ شہزادے کس کے ہیں؟ حیدر کرار کے, فاتح خیبر کے, باب مدینہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو خود فرما چکے ہیں خیبر کا قلعہ فتح کر کے. مولا علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا واللہ ما فتحت باب خیبر بقوت جسدانیت ولكن بقوت ربانیت. لوگوں دھوکے میں نہ جاؤ, جو قلعہ خیبر کا دروازہ میں نے اکھیڑا ہے یہ جسمانی قوت سے نہیں, یہ رب کی دی ہوئی قوت سے میں نے کیا ہے. اگر جسمانی قوت سے ہوتا تو ہر جسم رکھنے والے کو یہ قوت ملتی نہیں, اللہ کی خاص عطا ہے. یہ ربانی قوت سے میں نے کیا ہے. تو دراصل اللہ اپنے بندے کی محنت کو, اپنے بندے کی قربانی کو دیکھ کر اس پر نوازشات کی برسات کرتا ہے. ہم اصل میں سمجھتے نہیں ہیں, ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کچھ محنت نہیں ہے, کوئی ان کی طرف سے اللہ کی طرف انابت کی کیفیت نہیں ہے, یوں ہی بستر سے اٹھے اور کرامتیں ظاہر ہونے لگ گئی. ارے غوث اعظم جن کے دادا امام حسن اور جن کے نانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اتنا بڑا گھرانہ مل گیا, جنتی جوانوں کے سردار دونوں بھی, نانا وہ دادا ہیں تو پوتے اور نواسے کا ناز کتنا ہونا چاہیے تھا. مگر سرکار غوثیت مآب کی پوری مبارک زندگی میں سے کوئی ایک ضعیف قول بھی بتا دو کہ حضرت غوث اعظم نے ناز کے ساتھ عمل سے بیگانگی کا اظہار فرمایا ہو. نسبت پر ناز تو ہے, یہ خدا کا شکر ہے, لیکن انہیں پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے
منشے اور مصطفیٰ کی رضا کے تحت گزارنے کے لیے ایسا فیصلہ کر لیا، ہر تکلیف کو گوارا کیا، ہر مصیبت کو گوارا کیا، بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور پھر وقت کے وہ اٹھنے والے ابھرنے والے فتنے جو بظاہر ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، پیران پیر غوث اعظم نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور اہل سنت کے عقائد کی حمایت فرمائی۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف کی، امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے جو نجات پائے گی اور جنت میں جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ایک کون سی جماعت ہے جو نجات پائے گی اور ہدایت پر رہے گی؟ اللہ کے حبیب کے صحابہ کرام کا جذبہ بھی دیکھیے، وہ 72 کی تفصیلات نہیں پوچھ رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، نجات پانے والی جماعت کا پتہ پوچھ رہے ہیں، اور وہ تو مصطفیٰ ہی کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن وہ آنے والے حالات میں لوگوں کی رہبری ہو جائے اس کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، مصطفیٰ جس پر ہے وہ سنت، صحابہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، پوری ایک جماعت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت یہ کسی مولانا نے نہیں دیا ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، پیران پیر کی کتابیں پڑھو، خطابات کو دیکھو، ملفوظات کو دیکھو، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ہر باطل فرقے کا مقابلہ فرما رہے ہیں۔ اور باطل فرقوں نے بہت ستایا پیران پیر کو، بہت آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے انہوں نے پروگرام بنائے، مگر ان کی اذیتوں کی کوئی پرواہ نہیں کیجیے، محض یہ کہ تم مجھے فائدہ پہنچاتے ہو یا نقصان پہنچاتے ہو یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، تم میرے ہاتھ چومتے ہو یا گالیاں دیتے ہو اس پر میرا خیال ہی نہیں ہے، بس خیال ہے تو یہ کہ تم نجات پا جاؤ۔ مصطفیٰ نے جس جماعت کو فرمایا کہ کامیابی والی ہے، نجات والی ہے، اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، اس پر پیران پیر کی تعلیمات شہادت دے رہی ہے، جنہوں نے فرقہ بندیوں میں بھی اسلام کو بچایا ہے، تعلیمات اسلام کو بچایا ہے، جس کی وجہ سے محی الدین کا لقب عطا ہوا ہے۔ دین کو زندہ کرنے والے، ایک عام آدمی دین پر چلتا ہے تو انعام کا حقدار ہوتا ہے، ایک دو حکم پر چلتا ہے تو نعمت اس کو ملتی ہے۔ اگر کوئی محنت کرے قرآن یاد کرنے کے لیے تو حفظ قرآن کی توفیق اللہ دیتا ہے، یاد وہ کرتا ہے مگر سینے میں دماغ میں محفوظ اللہ کرا رہا ہے۔ تمہارا بچہ ڈاکٹری کے لیے محنت کرتا ہے تو ایک بہتر ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئرنگ کا کورس کرتا ہے تو بہترین انجینئر بن جاتا ہے۔ اب اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ بیمار سامنے آتا ہے وہ دیکھ کر مرض کو پہچانتا ہے، یہ صلاحیت کس نے دی؟ اس کی محنت کے بعد اللہ کا یہ انعام ہوا۔ انجینئر عمارت کو دیکھ کر کہتا ہے اتنے سال کی ہے اور مزید اتنے سال یہ رہ سکتی ہے، اس کے اندر فلاں چیز کی کمی اور خامی ہے، یہ کس نگاہ سے بول رہا ہے؟ اپنے علم کی نگاہ سے بول رہا ہے۔ تو دنیاوی فیلڈ ہو یا دینی فیلڈ، محنت کے بعد اللہ اس پر صلاحیت کی برسات کرتا ہے، اس میں قابلیت آ جاتی ہے، اس پر شبہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر نے محنت فرمائی ہے، کس کے لیے؟ پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے، ایک شعبے کو نہیں، دو شعبوں کو نہیں، تین شعبوں کو نہیں، کوئی تفسیر کے شعبے کو زندہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کے شعبے کو زندہ کر رہا ہے، کوئی فقہ کے شعبے کو زندہ کر رہا ہے، کوئی تاریخ اور جغرافیہ کو زندہ کر رہا ہے، کوئی نظام روحانیت کو زندہ کر رہا ہے، ایک ایک شعبے کو کوئی زندہ کر رہا ہے، اس میں کامیابی مل رہی ہے، بلکہ شعبوں میں بھی پھر تقسیم ہو گئی، کوئی ابتدائی درجے کی تفسیروں پہ محنت کر رہا ہے تو اس میں مہارت آ رہی ہے، کوئی درمیانی درجے کی کتابوں پہ محنت کر رہا ہے تو اس میں لیاقت آ رہی ہے، کوئی اعلیٰ درجے کی انتہائی آخری درجے کی کتابوں پر محنت کر رہا ہے تو لیاقت آ رہی ہے۔ مان جاتے ہو تو جو پورے دین پر محنت کر کے دین کو زندہ کیے، دین کو بچائے، ان پر اللہ کی کرم کی برسات ہوئی تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ صرف عقل کو استعمال کرو، اللہ نے جو عقل دی ہے یہ گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے، ہدایت کی طرف بھی جاتی ہے، استعمال کرنا تمہارا کام ہے، صحیح راہ پر ڈالو۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں۔ سرکار غوثیت میں آپ پر یہ کرم کی جو برسات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے بولیے؟ اللہ کے اس وعدے کے تحت اوفی بھی عہدکم، میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اور عہد کیا ہوں اس کو پورا فرماتا ہوں۔ تو پیران پیر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات حاصل کیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال ہے، ان سے محبت کی علامت ہے، ان سے اللہ کی کمال محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے بے پناہ چاہا۔ اور دلیل کیا ہے؟ آؤ تھوڑا اور مزید میں بات کو سمجھاتا ہوں، میں واقعات میں نہیں لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں دارالفتاح میں حال ہی میں دیکھا ہوں، یہیں کے علاقے سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچے پیران پیر کی کرامات کے بارے میں شک شبے میں مبتلا ہو گئے، پہلے بہت اچھے تھے،
ہماری صحبت میں رہتے تھے، بزرگوں سے وابستہ تھے، مگر اب حال کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں فلاں کی کلپ سن لیے، وہ فلاں کی سنے، وہ فلاں کی سنے، اور فلاں کی سننے کے بعد اب کہنے لگے اگر ان کی کرامتوں کا ثبوت ہے تو قرآن کی آیت میں بتاؤ۔ پیران پیر قرآن کے نزول کے بعد آئے ہیں اور پیران پیر کا ذکر قرآن میں پوچھ رہے ہو؟ ارے یہ تو سوچیے، الیکٹرانک اس میڈیا کے دور میں اگر کوئی کہے یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ اس کرنسی کا واضح الفاظ میں بیان۔ کون دکھائے گا بھائی؟ دور حاضر میں جو نئی چیز آئی ہے آپ اس کو منوان قرآن میں پوچھ رہے ہو، قرآن میں اس کا کام نہیں آئے گا، مگر آیا جائز ہے یا نہیں، جو اصول قرآن نے بتائے ہیں اس اصول کی روشنی میں اس کا حل بتایا جائے گا۔ ہمارے پاس جب آتے ہیں لوگ نئے نئے مسئلوں کو لے کر، ہم پریشان نہیں ہوتے، اس مسئلے کا عین اسی مسئلے کا ذکر نہیں ملتا۔ مثلاً آج کل دیکھیے آپ وہ کورونا کا جو زمانہ چلا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنی تجارتوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی اور آن لائن ٹریڈنگ کا سلسلہ اتنا چل پڑا کہ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آن لائن چیزیں بک کی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے۔ قبضہ پہلے تو ہوتا تھا، حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو، جس پر تم قبضہ نہیں کیے ہوئے ہو اس کو نہ بیچو، پہلے خود خریدو پھر قبضہ کر لو، اس کے بعد آگے فروخت کرو۔ لیکن یہاں تو کیا چل رہا تھا؟ یہ سارے کاروبار چل رہے تھے، لوگ پوچھنے لگے، ہم نے کہا آؤ حدیثوں سے بتاتے ہیں اس کا اصل کا کہاں بیان آتا ہے، بنیادی قاعدے کا بیان کہاں آتا ہے، ہر مسئلے کو اسی کی روشنی میں حل کر کے بتایا گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کھلے لفظوں میں پیران پیر کی کرامتیں جو بیان کی جا رہی منوان یہ قرآن میں ملے گی نہ حدیث میں ملے گی، سر پٹک پٹک کے رہ جاؤ گے نہیں ملے گی، مگر یہ ضرور ملے گا کہ اللہ کا نیک بندہ کرامتیں دکھا سکتا ہے، کم ہو یا زیادہ یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے، لیکن دکھا سکتا ہے، یہ اللہ اس کو قوت دیتا ہے۔ اس قانون کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی موجود ہے، خدا کے قرآن میں بھی ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور آپ کے پاس ملکہ بلقیس آ رہی تھی، بالکل ایک فرسخ کے فاصلے پر تھی، یعنی شرعی 3 میل کا فاصلہ تھا، شرعی 3 میل کے فاصلے پر اتنا قریب آ چکی تھی۔ حضرت نے چاہا کہ اس پر حق کو واضح کریں، کوئی ایسی حیرت انگیز چیز دکھا کر کہ جس کے بعد وہ اللہ کے دین کو قبول کر لے۔ دیکھیں یہاں بھی ذات کے لیے نہیں، ہر وقت آپ نے ایسا نہیں کیا، جب دیکھا کہ دین کی صداقت کے لیے ضرورت ہے تب آپ نے یہ کیا کہ اپنے درباریوں سے پوچھا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں کون ہے بلقیس کے تخت کو جو میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ اطاعت گزار ہو کر یہاں آئیں؟ قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن بول پڑا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا آپ کے اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے۔ صبح آپ کا اجلاس چلتا تھا، شروع ہوتا تھا اور دوپہر تک چلتا تھا، 3-4 گھنٹے پر مشتمل اجلاس تھا۔ کہنے لگا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں لاؤں گا، آپ نے فرمایا اريد اعجل من ذلك، نہیں اس سے زیادہ جلد، اس لیے کہ وہ قریب آ چکی ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس طاقت تھی، کہا وانی علیہ لقوی امین، بے شک میں طاقتور ہوں، امانت دار ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ طاقتور جن یہاں تک کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا اس سے جلد چاہیے، تو اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کے ایک ایک کلمے سے قانون بنتا ہے۔ قال الذی، اس نے کہا، عنده، جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ علم نکیرہ ہے، یہاں علماء موجود ہیں، اگر اس پر الف لام ہوتا تو اس کے اندر معنی کچھ اور ہوتے۔ قال الذی عنده العلم بالکتاب ہوتا تو الگ معنی ہوتے، علم الکتاب ہوتا تو الگ معنی ہوتے، الف لام ہوتا یا اضافت کے ساتھ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کتاب کا پورا علم تھا، لیکن علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اس پیغمبر کے ایک امتی کا یہ بیان، اور قرآن اس کا وصف کیا بیان کر رہا ہے؟ الذی عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب کا کچھ علم تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک اللہ کے اسم اعظم کا علم تھا۔ تفسیر میں آتا ہے اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک آپ کی جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اب اس کے بعد قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں ایک ایک کلمے پہ غور کیجئے۔ فلما رآها، فا آیا ہے، واو نہیں آیا، اور آپ نے اس کو دیکھا نہیں، اسی وقت آپ نے اس تخت کو دیکھا، مستقرا عنده، اپنے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا
اور پلک ابھی جھپکی نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے موجود ہے. تو حضرت سلیمان کیا فرماتے؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو آپ دیکھو لانے والا کون؟ الذی عنده علم من الکتاب. لایا کہاں سے؟ آپ کہاں ہیں؟ ملک شام میں. وہ کہاں ہے؟ صنعاء یمن میں. 1500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ. اور تخت بلقیس کوئی کھلے میدان میں نہیں تھا، وہ بھی 7 بنگلوں کے اندر تھا، دیوڑیوں کے اندر تھا. ہر ایک پر قفل لگے ہوئے تھے اور چوکیدار وہاں نگہبانی پر مامور تھے. لیکن وہ جب وہاں سے حاضر کرنا چاہا، اللہ نے اس کو وہ اختیار اور قوت بخشا کہ وہ آپ کا خادم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، اس علم کی برکت سے اس کو یہ قوت مل جاتی ہے کہ وہ اس کو حاضر کر دیتا ہے. تو اب دیکھو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ محض قصے کے لیے نہیں بیان کرتا ہے، اس میں تمہارے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہوتا ہے، عقیدے کا حصہ بھی ہوتا ہے. قصہ برائے قصہ نہیں ہے، وہ نصیحت کے لیے ہوتا ہے، عبرت کے لیے ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے جب بیان فرمایا تو قانون سمجھ میں آ گیا. کچھ بندے وہ بھی ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہوئے اتنے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، عام انسان جو نہیں کر سکتا وہ دکھا سکتے ہیں، عام انسان سے جو نہیں ہو سکتا وہ بتا سکتے ہیں. عام آدمی نہیں لا سکتا تھا، طاقت پر جن نہیں لا سکتا تھا، وہ لا کے بتا دیے. اور حضرت سلیمان دے کر کیا فرمائے؟ ھذا من فضل ربی. تو کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس وقت کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور رب کا فضل و انعام ہوتا ہے. یہ قانون مل گیا. تو پیران پیر سے جتنی کرامات ظاہر ہوئی ہے، یہ سب فضل ربانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ غوث سمدانی ہے، وہ محبوب سبحانی ہے، وہ قطب ربانی ہے. تو لہٰذا ان کا کوئی بھی معاملہ رب کی عطا کے بغیر نہیں ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیا تو کر لیتے ہیں. ارے اللہ نے دے رکھا ہے اسی لیے کرتے ہیں، اور اتنا دیا ہے کہ وہ کتنا دیا تم ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اس نے کوئی حد نہیں بیان کی ہے کہ اتنا ہم دیتے ہیں. اور دینے کی بات آئی تو فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اے میرے مصطفیٰ ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں آپ کے رب کی عطا سے. یہ جو پیران پیر کو ملا ہے رب نے دیا ہے. کیسے دیا؟ مصطفیٰ کی عطا کا صدقہ بنا کے دیا ہے. رب فرما رہا ہے ہم انہیں بھی دیتے ہیں. دنیا والوں کو دنیا کی چیزیں دیتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں اور دنیاوی علوم کا ماہر بناتے ہیں، اور ان کو جو آخرت کے طرفدار ہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں. کہاں سے دیتے ہیں؟ من عطاء ربک. اے میرے مصطفیٰ آپ کے رب کی عطا سے دیتے ہیں. حالانکہ سب کا رب ہے اللہ، مگر جب عطا کی بات آئی تو کہا میرے مصطفیٰ آپ کا رب ہے اس لیے ان کو دے رہا. آپ کا رب ہے اور ان کی نظر رحمت آپ پر ہے، آپ کی نظر رحمت ان پر ہے. اس لیے میرے حبیب آپ کو رحمت للعالمین بنانے کے بعد رب العالمین جس کو دے رہا ہے آپ ہی کی نسبت سے دے رہا ہے. اب اس کے بعد کوئی سوچ سکتا 63 برس تک جو مل رہا تھا مصطفیٰ کی نسبت سے بعد میں ملتا کیا؟ تو آگے فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. مصطفیٰ بتا دو آپ کے رب کی عطا کا دروازہ بند نہیں ہے. آگے جس کو جو دے گا وہ بھی آپ ہی کے رب ہونے کی وجہ سے دے گا. تو رب سب کا ہے، مگر فرما رہا مصطفیٰ آپ کا رب ہے اس لیے دے رہا. تو جب مصطفیٰ کا رب ہے سب کو دے رہا ہے تو مصطفیٰ کے پیارے محبوب سبحانی، ان کے لاڑلے، ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے اور مصطفیٰ کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ وہ لعاب دہن مبارک ڈال کر ان کو قوت گویائی عطا فرما رہے ہیں. ان کو رب کتنا نہیں دے گا. اے میرے حبیب آپ اتنا چاہتے ہو تو میں تو آپ کی نسبت ہی سے دیتا ہوں. اب میری نوازشات کی برسات ہو جاتی ہے. تو جیسے حالات تھے صحابہ سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، یہ تم سمجھ رہے ہو. کتابیں پڑھتے نہیں ہو، اٹھاؤ ان کے احوال پر لکھی ہوئی کتابوں میں ان کی کرامتیں بھی مذکور ہے. مگر مجھے پھر بھی آپ کو ایک بات سمجھانا ہے تو الجھا رہے ہو. صحابہ حضور کے ساتھ رہے، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کرامتیں دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. کرامتیں شوق سے نہیں دکھاتے، دین کی وجہ سے دکھاتے، ضرورت ہے دین کی وجہ سے. جب پیران پیر جس دور میں آئے فتنے ہر طرف کے اٹھ رہے تھے، اور صحابہ کے دور میں کافروں سے مقابلہ تھا، مشرکوں سے مقابلہ تھا، یہودیوں عیسائیوں سے مقابلہ تھا. پیران پیر کے زمانے میں پورے 72 فرقے سامنے آ گئے تھے. وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی تھے، جو کلمہ پڑھ کر رانگ صحیح جاتے تھے، غلط تعویلات کرتے تھے وہ بھی تھے. اب ضرورت تھی کہ اے غوث اعظم تم کو ساری قوتیں ہم جو دے رہے ہیں اس لیے دے رہے کہ ہمارے دین کو زندہ کرو. دین کو زندہ کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی. جیسے غریب نواز ہندوستان آئے، یہاں جوگی جے پال کا جادو چل رہا تھا. اب اس کا جادو یہ ہے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اگر غریب نواز یہ نہ کر سکے، خالی تسبیح پڑھ کے بیٹھے، خالی روایت اور آیت پڑھ کے رہ جائیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے ارے باطل اتنا پرواز کر رہا ہے تو حق والا کیوں نہیں کر رہا ہے. حالات کا تقاضا تھا، اللہ نے وہ شان دی. کھڑاؤں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اڑ کر اس کے سر پر گرتی ہے، اس کو لا کر آپ کے سامنے زیر کرتی ہے. تو یہ کرامت کیوں دکھی؟
حیدر کرار کی یہ کرامت نہیں ہے، ان کی اولاد کی کیوں ہے؟ وہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت ہے، تو سمجھ لیجئے گا ضرورت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک سے یہ کرامتیں جو ظاہر ہوئی ان کو تائید کرانے کے لیے ہوئی، دھاندلیاں ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، ایک شخص حضرت پیران پیر سے راستے میں اچانک ملاقات کیا، سلام کر کے ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت نے مسافہ کیا اور ہاتھ اس کا پکڑ لیا زور سے، اور آپ فرمانے لگے اے مسکین لأجل 10 دنانیر خنت اللہ وامانت ذلك العجمی کی وقاطعتنی۔ فرمایا اے مسکین، اے غریب شخص، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ صرف 10 دینار کی خاطر تو نے خیانت کی ہے اللہ کے احکام کی، اور اس عجمی شخص کی امانت میں تو نے خیانت کی ہے، اور مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ جملہ آپ نے اس کو یک بیک فرمایا۔ صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں وہ شخص کا حال کیا ہو گیا، وہ خود بیان کرتے ہیں فوقعت مغشیا علیہ، وہ جملہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت پیرانی پیر یہ فرما کے گزر گئے، مجھے ہوش آیا کہ میری خیانت جس کا کسی کو علم نہیں، پیرانی پیر نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور امانت میں نے جو خیانت کی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم، گھر والی کو بھی نہیں معلوم، اس کا بھی آپ نے اشارہ دیا۔ فوراً وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور جا کر وہ امانت جو تھی لایا، پیرانی پیر کی خدمت میں پیش کیا، اور کہنے لگا قصہ یہ تھا کہ میں شتربانی کرتا تھا، میں مکے کے راستے میں تھا، ایک شخص حج کو نکلا ہوا تھا عجم کا رہنے والا، اس نے مجھ سے کہا، جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی آخری گھڑیاں آ چکی ہے، موت کا وقت آ چکا ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا بھائی دیکھو میں ایک وصیت کر رہا ہوں اور تم سے امید کرتا ہوں کہ تم میری وصیت پر عمل کرو گے۔ کہا کیجئے، کیا وصیت ہے؟ اس نے کہا یہ میرا جبہ ہے، لے لو، اس جبے میں 10 اشرفیاں ہیں، 10 دینار، اور یہ میری چادر ہے، یہ بھی لے لو۔ بغداد پہنچنے کے بعد حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پیش کر دو، وقل لہ یترحم علیہ، اور ان سے درخواست کرو کہ ان پر مہربانی فرمائیں اور نظر کرم فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں سوچا کہ کوئی سنا بھی نہیں، کوئی دیکھا بھی نہیں، وہ تو انتقال کر گیا۔ تو میرے دل کے اندر وسوسہ آیا، میں بغداد پہنچ کر وہ امانت اپنے پاس رکھ لیا، حضرت سے ملنا بھی بند کر دیا، ملے گا تو حضرت جانیں گے، لہذا ملو ہی نہیں۔ اب راستے میں اچانک ملاقات ہو گئی تو بچ کے جا نہیں سکتا تھا، سلام کر کے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے پکڑ کر میری اس خیانت کا تذکرہ کر کے مجھے تائید کروایا، اس لیے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب بولو یہ واقعہ من وعن صدیق اکبر سے تم سننا چاہتے ہو، فاروق اعظم کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، عثمان غنی ذی نورین کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، مولا علی مرتضیٰ کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، بعینی یہی واقعہ نہیں ملے گا، مگر حیرت انگیز جو عام انسان نہ کر سکے ویسا اگر واقعہ ان سے مل جائے تو کافی ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی کرامتوں کی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل قانون سمجھ لیجئے، اللہ انعام کے بطور اپنے بندے کو طاقت و قوت دیتا ہے، جس کی وجہ سے حیرت انگیز چیزیں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ شک شبہ کر کے اپنے ایمان کی متاع کو غارت نہ کریں، اس کو ذہن میں دل میں بسا لیں۔ دیکھیے پیران پیر نے یہ کرامت کیوں دکھائی بھائی؟ اس کو گناہ سے بچانے کی خاطر، اور کیا غرض تھی بولیے؟ وہ اگر رکھ لیتا تھا، پیران پیر کا تو دل بڑا وسیع ہے، لیکن خیانت کرنے کے جرم کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کی سخت پوچھ ہوتی تھی، عذاب بھگتنا پڑتا تھا۔ یہ شفیق آقا نے اپنے علم کا دریا بہا کر اس کی اس خطا کا اظہار فرما کر اس کو توبہ کرائی، اور بالآخر وہ توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لیا، امانت آپ کے حوالے فرما دی، آپ کے حوالے اپنی اس امانت کو کیا، اور اس کے بعد اللہ کے پاس وہ سرخرو ہوا۔ اس طرح سے جتنی کرامتیں آپ کو سرکار کی ملتی ہے، کسی کرامت کے پیچھے کوئی ذاتی غرض نظر نہیں آتی، محض فلاح امت ہے، صلاح امت ہے، تبلیغ دین ہے، تائید شریعت ہے، احیاء اسلام ہے، خدا کے قرب سے لوگوں کو ہمکنار کرنا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف آؤ تو کتنا اللہ تم کو نوازتا ہے۔ یہ ہے پیران پیر کی کرامتیں کثرت سے ہونے کا راز، اور اس کی اصل بنیاد قرآن اور سنت میں ہے۔ میں نے قرآن سے بات عرض کی، ایک حدیث پر بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک، مشہور حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا، امام بخاری نے کتاب الرقاق باب التواضع میں روایت ذکر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کوئی بھی میرا بندہ جو میرے قرب کا طالب ہے وہ کسی چیز سے بھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں فرائض کے بالمقابل،
سب سے زیادہ محبوب چیزیں اگر میری بارگاہ میں کوئی ہیں تو فرائض ہیں، میرے مقرر کردہ فرائض کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل میرے قرب کا طلبگار بن کے رہتا ہے نوافل کے ذریعے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ محنت کر رہا ہے، فرض بھی ادا کر رہا ہے، فرض نماز روزہ زکوٰۃ و حج میں منحصر نہیں، حرام چھوڑنا بھی فرض، امانت کی حفاظت کرنا بھی فرض، حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچنا بھی فرض، اہل حقوق کو حقوق دینا بھی فرض، سارے فرائض سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے نوافل کی پابندی کرتا ہے تو اللہ بھی انعام دیتا ہے۔ اس نے خواہش کو قربان کیا، اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ جب محبوب بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں میں اپنی قدرت کی تجلیات ایسی ظاہر فرما دیتا ہوں کہ اس سے وہ کام ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہوتے۔ اس پر دلیل تشریح کے طور پر امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بلغ إلى المقام الذي يقول الله كنت له سمعا وبصرا، فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد، وإذا صار ذلك النور بصرا له رأى القريب والبعيد، وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب۔ فرماتے جب اللہ کا نور جلال ولی کی سماعت میں اپنا اثر ڈالتا ہے تو وہ قریب کی آواز سنتا ہے تو دور کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ کا نور جلال جب اس کی نگاہ میں اپنا اثر ڈالتا ہے تو وہ قریب کی چیزوں کو جہاں دیکھتا ہے دور کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب نور جلال الہی اس کے ہاتھ پر اپنی تجلی بکھیرتا ہے تو اس تجلی کا فیض یہ ہوتا ہے وہ مشکل کام میں بھی مدد کرتا ہے، آسان کام میں بھی مدد کرتا ہے، اور قریب و بعید کے رہنے والوں کو اپنے تصرف سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ وہ قدرت و تصرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فائز ہو کر خلق خدا کی حج روایاں کرتا ہے۔ تو محبوب سبحانی کا فیض عطا جو ہو رہا ہے بندگان خدا کو، یہ اس حدیث پاک کا فیض ہے جو تقرب فرائض اور تقرب نوافل کے ذریعے سے دینے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ دینے کا وعدہ کر کے دے رہا ہے اور تم اس انعام کی قدر نہیں کر کے اس پر شبہ کر رہے ہو، تو پیران پیر پر اعتراض نہیں ہے، دینے والے رب قدیر پر اعتراض ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر پر نہیں، یہ خدائے قادر و قدیر پر اعتراض ہے، اور خدائے قادر و قدیر پر اعتراض سوائے کفر کے اور کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے ایمان کو سنبھالو، خدا دینے پر قادر ہے اور محبوب سبحانی لینے پر لائق و صلاحیت رکھنے والے ہیں لینے کی، اس لیے انہوں نے خدا سے علم و عرفان جب لیا ہے، اتنا بڑا انعام دیا ہے، تو یہ ظاہری چیزیں بڑی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ان کا تصرف جو ہوا، پوری دنیا معرفت کے سمندر کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ارے بحر معرفت میں اللہ نے انہیں اتنا تیراک اور پیراک بنایا ہے کہ جو چاہے جام پیے، خود کہتے سقانی الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، محبت نے مجھے وصال کے جام پلائے ہیں اور میں نے شراب محبت سے کہا آ اور مجھے سیراب کرتی چلی جا۔ تو جن کو رب نے اپنے وصال کا فیض عطا کیا ہے، دنیا میں تصرف دیا ہے، تو حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پیران پیر غوث پاک کی کرامات اور ان کے مقامات قرآن و سنت سے ثابت ہیں کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے اور اللہ نے دیا ہے، اسی کے شکر کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے اس کو استعمال فرمایا ہے اور ان کی پوری زندگی میں کتاب و سنت کی حفاظت کی تلقین ہے اور وصیت یہی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے 3 باتوں کی وصیت کی ہے کہ بندے مومن کی کم سے کم حالت 3 ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اوامر کو بجا لائے، اللہ جو حکم دیا اس پر چلے، مصطفیٰ جو حکم دیا اس پر چلے، نواہی جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا رکے رہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو رفتہ رفتہ قرب الہی کی منزل کے قریب ہوتے جائیں گے، بالآخر قرب سے نوازے جائیں گے اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر و حشر میں بھی بامراد ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔